بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 333 ہے، اور آج سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 183 اور 184۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الذین وہ لوگ جنہوں نے قالو کہا، ان اللہ بلا شبہ اللہ نے عہد لیا ہے الینا ہم سے، اللہ نؤمنا کہ ہم ایمان نہ لائیں، لرسول کسی رسول پر، حتی یہاں تک کہ یأتینا بقربان وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے، تأکلہ النار کہ کھا جائے اسے آگ۔ قل کہہ دیجئے، قد جاءکم رسل تحقیق آئے تمہارے پاس کئی رسول، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، وبالذی اور اس کے ساتھ جو قلتم تم نے کہا، فلم قتلتموہ پھر کیوں تم نے انہیں قتل کیا، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، فإن کذبوک پھر اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا ہے، فقد تو تحقیق کذبا جھٹلائے گئے، رسول کے رسول من قبل آپ سے پہلے، جاؤ بالبینات وہ آئے تھے واضح دلائل کے ساتھ، والزبر اور صحیفے، والکتاب المنیر اور کتاب روشن۔ ترجمہ یوں ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم بھیجا کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے، تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے اور وہ معجزہ بھی لائے، پھر تم کیوں قتل کرتے ہو اگر تم سچے ہو؟ پھر اگر یہ لوگ تم کو جھٹلا رہے ہیں تو تم سے پہلے بہت سے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آ چکے ہیں کہ ان کو بھی جھٹلایا گیا تھا۔ ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہودیوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ اللہ نے ہم کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ کسی بھی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئیں جس کو آگ آ کر کھا جائے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس اعتراض کے جواب میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے اور وہ معجزہ بھی لے کر آئے جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، تو بتلاؤ کہ تم نے اس کے باوجود ان نبیوں کو کیوں قتل کیا۔ تیسری بات، پیغمبر آپ غمگین نہ ہوں، اگر ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، حالانکہ وہ پیغمبر بھی ان کے پاس واضح دلائل، صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ بزرگان محترم، اس آیت کو سمجھنے سے پہلے بنیادی طور پر اس حقیقت کو ذہن میں رکھیں کہ پچھلی امتوں میں یہ معمول تھا کہ صدقے کا مال کسی میدان یا پہاڑ میں رکھ دیا جاتا تھا۔ اس صدقے کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور اس مال کو جلا دیتی تھی۔ یہ اللہ کا اس آخری امت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس امت کے صدقے کا مال آسمانی آگ جلا نہیں دیتی
بلکہ وہ امت کے غریبوں، فقیروں اور محتاجوں کے کام آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودیوں نے اپنی ہٹ درمی، ہیلہ بازی اور شرارتوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ کسی نہ کسی ہیلے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتے تھے۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی نبی کی تصدیق نہ کریں جب تک کہ وہ نبی یہ معجزہ بتلا دے کہ اس کے صدقے کے مال کو آسمان کی آگ جلا نہ لائے۔ یہودیوں کا یہ مطالبہ صرف ہیلہ بازی کے طور پر تھا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ اس لیے ان پر یہ سوال داغا گیا کہ مجھ سے پہلے کتنے رسول تمہارے پاس آئے جو واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، اور تم جو بات کہہ رہے ہو کہ آسمانی آگ ان کے صدقے کو کھا جائے، یہ معجزہ بھی انہوں نے بتلایا تھا، مگر تم نے ان کو بھی جھٹلا دیا، بلکہ ان کو تو تم نے قتل بھی کر دیا۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی ہر درمی پر پہنچے صدمے پر تسلی دے رہے ہیں کہ پیغمبر، دنیا کی تاریخ میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ ان یہودیوں نے کسی نبی کو جھٹلایا ہو۔ آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا، اور وہ پیغمبر بھی خالی ہاتھ نہیں آئے تھے، بلکہ وہ واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، صحیفے لے کر آئے تھے، آسمانی روشن کتابیں لے کر آئے تھے، مگر اس کے باوجود بھی ان کو جھٹلایا گیا۔ پیغمبر، اگر آپ کو بھی جھٹلایا جاتا ہے تو یہ قوموں کی، لوگوں کی روایتیں رہی ہیں۔ پیغمبر، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ کام تو پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔